جانتے ہیں کہ 2 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے؟ کورونا کی تباہ کاریاں کتنی ہیں؟ کیا ہر قسم کے وائرس سے بچاؤ کا طریقہ ممکن ہے؟ بہت آسان اور سادہ احتیاطی تدابیر جنہیں ہم استعمال کر کے ہر قسم کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ کورونا کا علاج اور بچاؤ کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے اور اس کے جواب ہم ڈھونڈیں گے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویوز، آج کی ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 ماہ بعد کیا ہونے والا ہے، کورونا کی تباہ کاریاں کتنی ہیں، کیا ہر قسم کے وائرس سے بچاؤ کا طریقہ ممکن ہے، اور بہت آسان اور سادہ احتیاطی تدابیر جنہیں ہم استعمال کر کے ہر قسم کی بیماری وائرس سے بچ سکتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اور کورونا کا علاج جو قرآن پاک میں ہے اور اس سے بچاؤ کا طریقہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، اس سب پر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ہائبرڈ دور ہے، اور اس دور میں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور انہی چیلنجز میں ہمیں جو درپیش ہیں وہ ہے کانگو وائرس، ایبولا وائرس، نگلیریا، ڈینگی، ملیریا، ڈائریا جیسے وائرسز اور بیماریوں کا سامنا ہے۔ اور اب کرونا وائرس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ ابھی یہ وائرس اپنی تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے کہ چین میں ایک نیا وائرس ہے جس نے سر اٹھا دیا ہے، جسے ہانٹا وائرس کہتے ہیں۔ 2 دن پہلے اچانک یہ وائرس اٹھا ہے اور اس سے بھی اموات ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور تمام دنیا کو ایک نیا چیلنج ہے جس نے جکڑ لیا ہے اور سب اس سے پریشان ہیں۔ 2 ماہ بعد کیا ہوگا؟ جی معزز ناظرین، آج ہم اس سلسلے میں یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کو علم ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور آئندہ 2 ماہ بعد کہاں ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے دسمبر میں۔ چین میں اور اٹلی میں دسمبر میں کرونا وائرس پھیلا، جسے عام نزلہ زکام سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا، اور اس کا پھیلاؤ اتنا بڑھا کہ مارچ کے مہینے میں اموات شروع ہو گئی، اور مجبوراً چین کو لاک ڈاؤن کر کے اپنے شہریوں کو لاک ڈاؤن میں بٹھا کر اس پر قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے پاکستان میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ہمارے پاکستان میں یہ مرض مارچ میں پھیلا ہے اور کوئی احتیاط و کوئی علاج نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود شہری گھروں سے باہر ہیں اور اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بھی گھر میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کرفیو کی سچویشن کے باوجود بھی شہری گھروں سے باہر ہیں۔ تو ذرا سوچئے 2 ماہ کے بعد آپ کے یہاں کیا صورتحال ہوگی؟ کیا اموات کی شرح کم ہو پائیں گی؟ 3 دن پہلے چین سے جو جہاز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچا ہے، اس میں چینی ماہرین بھی تھے۔ جب لوگوں نے ان سے بات کری تو ان کے مطابق جو ہمیں باتیں سننے میں ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں سختی سے احتیاط پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ورنہ 2 ماہ بعد چین اور اٹلی سے زیادہ بری صورتحال ہوگی یہاں پر، کیونکہ ابھی زیادہ جو بیمار ہیں ان کی نمبرز ہمارے سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ابھی گھروں میں موجود ہیں اور ان کی بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں چند اقدامات و احتیاطی تدابیر بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ ہر قسم کے وائرس سے محفوظ رہ سکیں گے اور ایک محفوظ اور صحت مند زندگی گزارنے کی کوشش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سب کو ہمیں اس پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، چین میں، اٹلی میں، فرانس میں اور دوسرے ممالک میں، ان سب سے زیادہ بری صورتحال ہمارے یہاں ہو جائے گی، اور اس کو روکنے کی کوشش کرنے کے باوجود ہم جو روکنے کی کوشش کریں گے نہیں کر پائیں گے۔ کسی بھی قسم کے وائرس سے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیں، کیونکہ امیون سسٹم کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی بھی بیماری آپ پر جلد حملہ نہیں کر سکتی۔ امیون سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے پھل اور جوسز کا استعمال کریں، اس کے ساتھ سیب اور آملے کا مربع بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسری احتیاط آپ یہ کریں کہ روزانہ اپنی خوراک میں وائٹامن سی کا استعمال کریں۔ وائٹامن سی کا استعمال لیموں کی شکل میں ہوتا ہے،
اور وہ آپ اپنی خوراک میں شامل کریں لیموں. اور دوسرا یہ کہ وائٹامن سپلیمنٹ یعنی وائٹامنس کی جو گولیاں ہوتی ہیں وائٹامن سی کی وہ آپ روزانہ اپنی خوراک میں لیں. اس کے علاوہ اپنی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. روزانہ نہائیں. جسم میں درد ہونے کی صورت میں گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے نہائیں. اس سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے. ماحول کی صفائی اور جراثیم کو بھگانے کے لیے پھٹکری کا پانی بنا لیں اور اسے پانی کو کسی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور گھر کے کونوں میں اسپرے کریں. پانی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی پھٹکری لیں, اس کو پانی میں ڈال لیں, 1 منٹ تک اس کو ڈال کے رکھیں. اس کے بعد پھٹکری نکال لیں اور پانی جو ہے اس کو آپ بوتل میں بھر کے رکھ لیں. ہاتھوں کی صفائی کے لیے صابن کے علاوہ یہ جو پھٹکری کا پانی ہم نے بنانا آپ کو بتایا ہے, یہ اس پانی سے آپ جو ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھوں پر اسپرے کریں. گھر سے باہر جائیں تو اسپرے کر کے جائیں, گھر میں آئیں تو بھی ہاتھوں پر اسپرے کریں. اس سے بخار یا فلو وغیرہ ہونے کی صورت میں کوئی غیر ضروری دوا استعمال نہ کریں. ڈاکٹر صرف آپ کو پیراسیٹامول جو ہے وہ ریکمنڈ کرتے ہیں, لہٰذا اسے ہی استعمال کریں. پیراسیٹامول جو ہے یہ آج کل پیناڈول کی شکل میں ملتی ہے, تو بڑے جو ہیں وہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کی صورت میں اسے استعمال کریں گے اور بچے جو ہیں وہ پیناڈول کے سیرپ کی صورت میں اسے لیں گے. دوسری احتیاط اپنی یہ کرنی ہے کہ ٹھنڈی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں. آئس کریم بالکل نہ کھائیں, ٹھنڈے جوس نہ پئیں. پانی پئیں تو وہ بھی نلکے کا پانی پئیں. جوس وغیرہ جو بھی بنا کے پئیں وہ بھی نلکے کے پانی سے ہی بنا کے پئیں. وائرس جب ہو تو گوشت کا استعمال بالکل نہ کریں, کسی بھی قسم کا گوشت نہ کھائیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ وائرس کے دنوں میں گوشت کا استعمال کرتے ہیں ان پر بیماری زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوتی ہے اور کوئی دوا اثر نہیں کرتی. جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ بیمار ہیں یا وائرس کا شکار ہیں تو شروع کے 3 دن جتنا پانی پی سکتے ہیں پئیں. لیکوڈ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, پانی یا جوس کی شکل میں استعمال کریں. پانی حد سے زیادہ پئیں, جوس پئیں یا شربت پئیں, چائے بھی پی سکتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وائرس جو آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہونے کے بعد اپنا سائیکل پورا کرتا ہے. جو بھی 2 دن کا, 4 دن کا یا 15 دن کا جو بھی اس کا سائیکل ہوتا ہے اس نے پورا کرنا ہوتا ہے. وہ تو اپنا سائیکل پورا کرے گا, لیکن آپ نے اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے لیکوڈ استعمال کرنا ہے, یعنی پانی وغیرہ استعمال کرنا ہے. جب آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو بہت جو اس کی وائرس کی جو شدت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس دوران آپ کو کم نقصان پہنچاتا ہے وائرس اور آپ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں. ایک اور جو آپ نے حفاظت کے لیے کرنا ہے اقدام وہ یہ ہے کہ نیم کے پتے لے لیں اور ان کو گھر میں جگہ جگہ لگا دیں. نیم کے پتے اینٹی سیپٹک ہوتے ہیں, جراثیم کو بھگاتے ہیں اور جب وہ سوکھ جائیں تو ان کی آپ جلا کے ان کو دھنی گھر میں دے دیں تو اس سے یہ ہوگا جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے. اس کے علاوہ نیم جو ہے یہ ڈینگی کے مرض میں بھی فائدہ کرتا ہے اور مچھروں کو بھگانے میں بھی مدد دیتا ہے. گھر میں ہلکی خوشبو کا استعمال کریں, ہلکی غذا لیں جیسے دال, سبزی, چاول, دلیا وغیرہ. رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو تھکن نہ ہو, کیونکہ رات جلدی سونے کی صورت میں بیماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں. بیمار ہونے کی صورت میں 3 دن مستقل آرام کریں, خود کو بالکل نہ تھکنے دیں. تھکنے کی صورت میں بیماری بڑھ جاتی ہے, لہٰذا آرام پر مکمل آپ نے توجہ دینی ہے. گھر سے نکلتے وقت جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے چہرے کو ڈھانپیں. چہرے کو ڈھانپنے کا یہ ہے کہ جو بچے ہیں یا جو مرد حضرات ہیں وہ کوئی بھی رومال لے کر اپنے چہرے کو اسے ڈھانک لیں. یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی رومال لے کے نکلتے ہیں تو اس رومال کو اپنے چہرے پر لپیٹ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ ماسک نہ ہونے کی صورت میں آپ بچے رہیں گے. اور اسی طرح خواتین ہیں کہ جو اپنا دوپٹہ جو ہے اس کو لے کے استعمال کر سکتی ہیں باہر نکلنے کی صورت میں, کہ جس طرح خواتین اپنے چہرے پر پورے دوپٹے کو لپیٹتی ہیں, چادر وغیرہ کو لپیٹتی ہیں, وہ بہترین طریقہ ہے کسی بھی قسم کے جراثیم سے بچنے کے لیے. تو خواتین جو ہیں وہ اگر ماسک نہیں ہے لوگوں کے پاس تو وہ احتیاطی تدابیر میں یہی کر سکتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ چادر اپنی جو ہے وہ لے کے اس سے چہرہ ڈھانپیں تاکہ تمام جراثیم سے اور یہ جو وائرسز ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں. اور جو مرد حضرات ہیں وہ گھر سے باہر جاتے وقت رومال جو ہے, کوئی بھی رومال یا کوئی بھی کپڑا
اس سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیں تاکہ یہ ہے کہ وہ بھی جراثیم سے محفوظ رہ سکیں۔ اور بچے جو ہیں، بچوں کے ساتھ بھی آپ یہ کریں کہ بچے جب آپ کے ساتھ جائیں باہر تو کوئی بھی کپڑا لے کے اس سے ان کے چہرے کو کور کر دیں۔ جس طرح خواتین اپنے چہرے پہ باندھیں گی، کپڑے کو کور کریں گی، اپنے چہرے کو ڈھکیں گی، اسی طرح تمام بچے اور مرد حضرات بھی اپنے چہرے کو کور کریں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے باہر نکل سکیں گے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ کو جو بھی جراثیم وغیرہ ہیں وہ نہیں لگیں گے، آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے، اور جو ماسک نہ ملنے کی شکایت ہے کہ ماسک نہیں مل رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر آپ نے سیرت طیبہ پڑھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان جو ہیں بلا وجہ بازاروں میں نہیں گھومتے تھے، اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے یا دین کی باتیں سیکھنے میں وقت گزارتے تھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی کام نہ کریں، لیکن بلا وجہ سوشل نہ ہوں، بلا وجہ نہ گھومیں پھریں، ورنہ لاک ڈاؤن کر کے ہی صورتحال پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ آج آغا خان کی ریسرچ کہتی ہے کہ ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، تو ہم ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، یا ٹی وی پہ کچھ سیلیبریٹی آ کے ہم سے کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، ہاتھ بار بار دھوئیں، تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، لیکن قرآن کی بات نہیں مانتے۔ قرآن میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ مومنو اپنے ہاتھ منہ دھو لیا کرو اور کلی کر لیا کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہم ان باتوں پر توجہ دیں کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہم ہاتھ منہ دھو کے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، لیکن ہم ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے، ورنہ 1400 سال پہلے اللہ اور اس کے رسول نے ہر قسم کی بیماری اور وائرس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اور قرآن میں بھی اس بارے میں جگہ جگہ اشارے دیے ہوئے ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کے لیے بہت تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں، اس کی آیت پہ تفکر کریں، اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، اور ہماری جو زندگی ہے اس کو ہم سوشل ہونے میں نہ گزاریں، ورنہ سوشل ہونے کے نتائج آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا وجہ کے ایک وائرسز ہمیں لگ رہے ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور ہمیں تمام وقت جو ہے گھر پہ گزارنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کے ہی بچ سکتے ہیں۔ ہم نے اس میں ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے کہ آپ لوگ کی سہولت کی وجہ سے، چونکہ آپ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے آپ کے مسائل کا حل آپ کے کمنٹس پہ ہی دیں گے۔ جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہو، جب وہ ویڈیو دیکھے تو ویڈیو میں جو نیچے کمنٹس کا جو سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کمنٹس کر کے پوچھیں۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جو کہ ہمارے پورا پینل پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتا رہے گا۔ اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں حکماز بھی ہیں جو حکمت سے علاج بتاتے ہیں، اس میں روحانی علاج کے ذریعے بھی بتانے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈاکٹرز حضرات سے آپ نے کرنا ہے تو آپ نے ان کا نام لے کے مینشن کرنا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے مشورہ چاہیے، وہ آپ کو کمنٹس میں بتا دیں گی۔ اگر آپ کو حکیم صاحب سے مشورہ چاہیے تو آپ اس میں مینشن کریں گے کہ ہمیں حکیم صاحب سے اس بات کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، تو وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اگر روحانی سلسلے میں آپ نے کسی سے بات چیت کرنی ہے، کسی سے مشورہ لینا ہے، تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ مینشن کرنا ہے کہ ہمیں روحانی مشورہ چاہیے، لہٰذا ہمیں روحانی مشورہ کرنے والوں سے ہی جو ہے ہمیں کانٹیکٹ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ نے کچھ جاننا ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے آپ کو بتا دیں گے، آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کر دیں، ہم متعلقہ بندے جو ہیں آپ کو بتا دیں گے ان کے نام، تو آپ ان کے ذریعے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے بارے میں جو بھی سوالات ہو وہ کمنٹس میں کریں گے اور وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ ڈاکٹر سے مشورے کے لیے ڈاکٹر سیدہ زرین نسرین ہاشمی اور ڈاکٹر فرح بقائی ہیں۔ حکیم محمد شایان انصاری، حکیمہ رخشندہ اور حکیمہ سیدہ طاہرہ موجود ہیں۔ روحانی مشورے کے لیے سیدہ نسرین ہاشمی اور سیدہ رحمانی ہیں جو آپ کو روحانی مشورے دیں گے۔
तमाम हाशमी, सैयदा नसीन हाशमी, सैयदा रमशा हाशमी, सैयदा तैयबा के मुख्तलिफ पहलू बताएँ। हमने जो आपको ये चंद इक़दामात बताए हैं, आप इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी, अपने प्यारों की ज़िंदगी जो है उसको आप बचा सकते हैं और इन जैसे मूज़ी वायरसेस से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा जो है रेगुलर इलाज, चूँकि आजकल डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप फ़िलहाल इन्हीं इक़दामात को कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप बहुत ज़्यादा महफूज़ रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी आरा से हमें ज़रूर मुतला करते रहें। और हम आपके लिए इसी तरह आपकी आरा को देखते हुए मज़ीद वीडियोस जो हैं लेके आते रहेंगे और आपको आपके मसाइल का हल बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।